أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو كما قال صلى الله عليه وسلم یہ ایک حدیث جس کا ابتدائی حصہ آپ نے سنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمائی تھی. ایک ہی سواری پر سوار تھے اور چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما طلب علم کے بڑے حریص تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور نصیحت کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی یہ ایک معاہدہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان کہ اللہ کے بندے جو اس زمین پر رہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے جو بھی قوانین ہیں، جو بھی حدود ہیں، الغرض پورا دین اس کے محافظ بن جائیں،
محافظ بننے کا معنی اسے عملی طور پہ اپنا لیں اور اس دین کے مطابق چلیں، تو پھر وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اور انتہائی بلند و بالا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جو بھی حفاظت کے طرق ہیں ان تمام طرق کے ساتھ تم اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی تجارت اور کاروبار کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے اہل و اولاد کی حفاظت چاہتے ہو، یہ حفاظت کے سارے اقسام تمہیں حاصل ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے، جس کی تعبیر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی اپنے الفاظ کے ساتھ کہ احفظ اللہ یحفظک۔ تم عملی طور پہ اس دین کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ بن جاؤ تو پھر اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری جان کی، تمہارے اہل و عیال کی، تمہاری عزت کی، تمہارے مال کی اللہ تعالیٰ محافظ بن جائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو سامنے پاؤ گے، وہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اگر دین پر چلنے کے باوجود تم کسی تکلیف سے دوچار ہوتے ہو، تمہیں کوئی صدمہ لاحق ہوتا ہے، تو یہ اس رب تعالیٰ کی طرف سے جو بڑی حکمتوں والا ہے ایک آزمائش اور امتحان متصور ہوگا، جس میں صبر کی صورت میں درجات اور بلند ہوں گے اور اللہ کی رضا بڑھ چڑھ کر حاصل ہوگی، اجر و ثواب کے خزانے اضعاف مضاعفہ تمہیں دستیاب ہوں گے۔ یہ پھر افضلیت کا ایک اور معیار ہے جو تمہیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی حفاظت کا یہ انتہائی جامع پروگرام بندوں کو دیا گیا کہ بس تمہارا کام اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی اور اس دین کو عملاً اپنا کر دین کی حفاظت کرنا ہے، اور اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کا وعدہ فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ہماری تمام تر عافیت، تمام تر خیریت اور بقا، مال و جان کی حفاظت اس دین کے ساتھ وفاداری کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم تمام تر توانائی اور صلاحیتوں کے ساتھ دین کو اپنا لیں اور اللہ اس کے رسول کے اس عطا کردہ نظام سے پوری وفاداری اختیار کر لیں،
تو یقیناً یہ ہم سب کی حفاظت کا بڑا جامع پروگرام ہے۔ اور یہ سچے وعدے موجود ہیں ہماری حفاظت کے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے پورے فرماتا ہے، اور حفاظت کا یہ وعدہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو خیر عطا فرماتا ہے، اپنی رضا اور محبتیں بندوں پر نچھاور کرتا ہے اور ان کی بارشیں برساتا ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اور وہی تمام تر خزانوں کا مالک ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے وہ خزانوں کی بارش فرما رہا ہے۔ جب زمین کی پشت پر ایک ہی بندہ تھا اور اس کی بیوی، اس وقت بھی وہ دے رہا تھا، اور جب یہ بندے بڑھتے رہے اور آج اربوں کی تعداد میں ہیں وہ دے رہا ہے۔ دن اور رات کسی وقت اس کی عطا رکتی نہیں ہے، مسلسل عطا فرما رہا ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد ثم سألونی فأعطي كل واحد مسألته ما نقض ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخيط من الماء إذا أدخل في البحر۔ کیا میرے بندو، اگر تمہارے تمام اگلے پچھلے لوگ، انسان بھی اور جن بھی، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، جو لوگ مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور جنہوں نے آگے پیدا ہونا ہے وہ آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں، مرد بھی، عورتیں بھی، جن بھی اور انسان بھی، اور سب کے سب ایک ہی وقت میں ایک ہی زبان سے مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، جو چاہے مانگیں۔ نہ یہاں باری کا سسٹم ہے اور نہ کسی قسم کی پابندی ہے، نہ کسی زبان کی کوئی حد بندی ہے۔ جو آپ کی زبان، اس زبان میں مانگیں، جو چاہے مانگیں اور جب چاہے مانگیں، آنے واحد میں سب مانگیں، اسی آنے واحد میں سب کو عطا کر دوں۔ جو بھی ان کا سوال ہو تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے، کتنا پانی کم ہوگا، تو کمی نظر آئے گی؟ اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ وہ تمام تر خزانوں کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری عطا ہے۔ بندے سوال کریں تو وہ راضی ہوتا ہے، اور سوال نہ کریں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال کریں تو ایسا ناراض ہوگا کہ اس بندے کو ابد الآباد کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ کوئی خروج نہیں، ہمیشہ اس آگ میں جلتا رہے گا کہ تو نے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے کیوں مانگا، کسی مردہ سے اپنی حاجات طلب کیوں کی۔ ایسا ناراض ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دے گا، کبھی اس کے لیے راحت نہیں ہے۔ جب اس نے ہر طرح کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کی توحید کے محافظ بن جائیں، اس کے دین کے محافظ بن جائیں، جو بھی اس کی طرف سے فرائض اور واجبات ہیں ان کے محافظ بن جائیں، اور یہ طے کر لیں
دل و جان کی گہرائیوں کے ساتھ کہ اگر ان کی حفاظت کریں گے اللہ کے دین کی تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے گا. ہماری حفاظت کرے گا، ہماری اولاد کی حفاظت کرے گا. اولاد کے تعلق سے ہر شخص پریشان ہے. موت سروں پر منڈلا رہی ہے. ہمارے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا؟ لیکن یہ ہمارے سوچنے کی چیز نہیں ہے. یہ معاملے طے پا چکے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری اولاد کی، تمہارے مال و اسباب کی حفاظت کرے گا. ہم چند تاریخی واقعات کے ساتھ اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت کسی نیک انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے. ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، جب وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے علم لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور موسیٰ اور خضر ایک مقام کی طرف چل دیے. چلتے چلتے بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں بڑی شدید بھوک لگی ہے اور سامنے ایک قبیلہ آباد ہے، ان سے جا کر ضیافت طلب کریں، ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں کھانا کھلاؤ. وہاں چلے گئے، اس قوم سے ضیافت طلب کی، لیکن قوم کے سردار نے ضیافت پیش کرنے سے انکار کر دی، بخل کا مظاہرہ کیا. اور بخل سب سے بڑی بیماری ہے. ایک بندہ اگر وسیع القلب ہو، وسعت قلبی سے مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال خرچ کرنا تو میری صفت ہے، تم نے میرے والا کام کیا، اب میں تمہیں بدحال کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر عطا کروں گا. اور بندہ اگر بخل کرے تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اس قوم کے رئیس نے ضیافت پیش کرنے سے انکار کر دیا. واپس لوٹنے لگے، ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ رکو، اس دیوار کو بنا دیں، مضبوط کر دیں تاکہ یہ گر نہ جائے. دیوار بنا دی، اس کو مضبوطی سے کھڑا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو ہم نے اس قوم کی مزدوری کی ہے، اس قبیلے کا ایک کام ہم نے سنوارا ہے، ان کی گرتی دیوار کو سہارا دیا ہے، بنا دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اب تو ضیافت ہمارا حق ہے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس دیوار کی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ چلیں. اور آپ نے یہ سوال کیوں کیا جبکہ ہمارا ایک ایگریمنٹ تھا کہ جو کام بھی میں کروں تم نے اس کو صبر سے دیکھنا، کوئی سوال نہیں کرنا. تم نے سوال کیوں کیا؟ چنانچہ یہی چیز ان کے فراق کا باعث بن گئی. اور پھر خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی حقیقت کی خبر دی کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ دیوار اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے. وہ بچے وہاں موجود بھی نہیں تھے، کسی اور شہر میں آباد تھے، ان کا خزانہ دفن ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا تو لٹیرے لوٹ لیتے، بچوں کا مال تلف ہو جاتا، ضائع ہو جاتا. فاراد ربک، تیرے رب کا ارادہ، تیرے رب کا فیصلہ، تیرے رب کی پلاننگ کہ یہ دیوار محفوظ رہے، اس وقت تک کھڑی رہے جب تک یہ بچے جوان نہ ہو جائیں، ان کی کلائیاں مضبوط ہو جائیں.
اور اپنی مال کی حفاظت کے قابل ہو جائیں. یہ تیرے رب کا ارادہ. تبھی یہ دیوار اللہ کے امر سے مضبوط کر دی گئی. اب یہ بچوں کے جوان ہونے تک قائم رہے گی اور ان کا مال محفوظ رہے گا. ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کا امر کیوں ملا؟ یہ دیوار مضبوط کیوں کی گئی؟ ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کیوں کی گئی؟ اس کے پیچھے ایک ہی اساسی نقطہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا، نیکوکار تھا، صالح تھا، صاحب عقیدہ تھا، موحد تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کا محافظ تھا. دنیا سے چلا گیا اور یتیم بچے چھوڑ گیا. اللہ رب العزت ان بچوں کا کفیل بنا. جو اس کی حفاظت کا وعدہ وہ اللہ نے پورا کیا. اب یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال نہ لیں اور اپنے مال کی حفاظت کے قابل نہ ہو جائیں. یہ قصہ جو قرآن نے بیان کیا بڑی زبردست دلیل ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کے دین کا محافظ ہو، اللہ کے دین کا پابند ہو، اللہ اس شخص کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اس کے مال و اسباب اور اس کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے. چنانچہ ان کے خزانے کو محفوظ رکھا گیا، اولاد کی حفاظت کی گئی، اور یہ خزانہ حاصل کرنے کے قابل ان کو بنایا گیا. اور اس کے پیچھے بنیادی نقطہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا. اس سے علماء مفسرین نے یہی استنباط کیا ہے کہ باپ کی صالحیت اور باپ کی نیکی، باپ کا تقوی اولاد کے کام آتا ہے. اور باپ اگر نیکوکار نہ ہو، صالح نہ ہو، تو خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کی اولادیں بھی برباد ہوتی ہیں اور اس کا مال و اسباب بھی برباد ہوتا ہے. اور اگر وقتی طور پہ برباد نہ ہو، بظاہر عیش و عشرت نظر آتی ہے، گاڑیوں اور خزانوں کی ریل پیل نظر آتی ہے، حالانکہ وہ باپ نیک نہیں ہے، تو یہ مزید ایک کڑی آزمائش ہے. یہ ایک عذاب علیم کی صورت ہے، دردناک عذاب کی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا انعم اللہ علی عبد علی ما کان فیہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر انعام کرتا ہے اور اس کو دنیا کی دولتیں دیتا ہے، باوجود ہے کہ وہ گناہ گار ہے، معصیتوں کا مرتکب ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کی معصیتوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، نواز رہا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور ڈھیل دینے کا قانون جو ہے بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ خوش ہو، اس کی زندگی لمبی ہو رہی ہے، بظاہر اس کی خوشی کا ایک موقع ہے، لیکن ڈھیل اس لیے دے رہا ہے لیزدادوا اثما، تاکہ اور یہ گناہ کرے اور سرکش بنے، اور پھر ایک ہی دفعہ اکٹھا اس کے گناہوں کی سزا دی جائے، اس کی سرکشی کی سزا دی جائے. تو ڈھیل دنیا میں اگر دی جا رہی ہے، رسی دراز کی جا رہی ہے، یہ خوشی کی چیز نہیں ہے. ایک بندہ گناہ گار بھی ہو، مال بھی مل رہا ہے، زندگی بھی حاصل ہے، خوش نہ ہو، لمحہ فکریہ ہی کہ اللہ نے رسی دراز کی ہے تاکہ یہ سرکشی اور بڑھ جائے، میری لسٹ میں اور گناہوں کا اضافہ ہو، اور پھر گناہوں کی یہ کثرت میرے لیے بہت بڑے عذاب کا سبب بن جائے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں. یاد رکھو ڈھیل دینے کے بعد جو ہماری پکڑ ہوگی، جو ہماری تدبیر ہے، بڑی ہولناک ہے. ایسا عذاب دے گا کہ دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر بھی ویسا عذاب نہیں دے سکتی. ساری یہ دنیا کے ٹارچر سر جمع ہو جائیں، جو عذاب اللہ دے گا وہ یہ ساری طاقتیں مل کر نہیں دے پائیں گے. اور ایسی پکڑ پکڑے گا کوئی طاقت چھڑا نہیں سکے گا. تو یہ ایک ڈھیل کا اس کا جو نظام ہے بڑا خطرناک ہے. بندے کو ایک رجوع کا موقع بھی حاصل ہے. اس پر اترانے کی بجائے اللہ سے ڈر جائے کہ میں اس کی نافرمانیاں کر رہا ہوں اور مجھے فراوانی سے روزی مل رہی ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، انڈسٹریاں چل رہی ہیں، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے. اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر وہ جتنا افسوس کرے کم ہے کہ میری معصیتوں کے باوجود مجھے اس قدر خزانوں سے کیوں نوازا جا رہا ہے، تاکہ تیری سرکشی میں اضافہ ہو، گناہوں میں اضافہ ہو. پھر وہ ایک ہی بار پکڑے گا اور بڑی ہولناک پکڑ ہوگی. وہ یہ ایک توبہ النصوح کا موقع ہے کہ بندہ توبہ کرے. باقی اس کے فائدے قائم اور موجود ہیں کہ تم میرے دین کے محافظ بن جاؤ تو میں تمہاری حفاظت کروں. دوسرا قصہ ایک صحیح بخاری میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. ایک عورت نے آواز دی امیر المؤمنین کو. آپ نے رکنا مناسب نہ سمجھا. ویسے بھی ایک مروت کی شان کے خلاف ہے ایک عورت کی پکار پہ رکا جائے اور پوچھا جائے کیا بات ہے. امیر المومنین چلتے رہے. اس خاتون نے پھر پکارا، امیر المومنین میری بات سنیے، انا ابنت خفاف ابن ایما الغفاری، میں خفاف ابن ایما کی بیٹی ہوں، میری بات سنیے. ایسا نام لیا کہ آپ کے قدم وہیں رک گئے، قدم جام ہو گئے وہیں. اس عورت کی طرف بڑھے کہ بیٹی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا کہ امیر المومنین باپ بھی شہید ہو چکا، شوہر بھی شہید ہو چکا، کسی بھائی کا سہارا بھی نہیں ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے رلتے جا رہے ہیں، ضائع ہوتے جا رہے ہیں. نہ ان کے لیے کھانے کا انتظام، نہ ان کے لیے پینے کا انتظام، نہ ان کے علاج کا کوئی انتظام. بچوں کا ضائع ہونا قریب آتا جا رہا ہے. فوراً اپنے خادم کو حکم دیا کہ بیت المال سے ایک طاقتور اونٹ نکالا جائے. اس کے ایک طرف کپڑوں کا بورا ہو اور دوسری طرف اناج کا، اور بیچ میں سونے کے سکے ڈال کے لے آؤ. چنانچہ وہ اونٹ لایا گیا. آپ نے اس کی لگام اس خاتون کے ہاتھ دے، اقتدی ہے، یہ لے جاؤ، اسے استعمال کرو، اور ختم ہونے سے پہلے مجھے دوبارہ اطلاع دے دینا. اسی طرح تمہارے پاس دوسرا اونٹ آ جائے گا، مال سے لدا پھدا، دولت سے بھرپور. وہ عورت خوش ہو گئی، اس اونٹ کو لے کر آگے چل پڑی. بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ اس عورت کو آپ نے زیادہ ہی نواز دیا، بہت کچھ دے دیا. فرمایا کہ تم نہیں جانتے اس کے باپ کا کردار کیا تھا. یہ ہے باپ کی نیکی جو اولاد کے کام آتی ہے. حالانکہ باپ دنیا سے جا چکا ہے، مگر خالق کائنات کے وعدے حق ہیں. فرمایا کہ قلعہ کی فتح میں اس کا باپ بھی موجود تھا،
اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. ہم باہر تھے، دشمن اندر تھا، بلندی پر تھا، وہ ہم پر تیر برسا رہا تھا، ہم زخمی ہو رہے تھے، ہماری شہادتیں ہو رہی تھی. تو اس کے باپ نے، خفاف بن ایمال غفاری نے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قلعے کی فصیل پر چڑھ کر اندر داخل ہو گیا. بڑے زخم اس نے برداشت کیے، دشمن اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن اترنے میں کامیاب ہو گیا اور اندر سے قلعے کا دروازہ کھول دیا. جب دروازہ کھولا تو اسلامی لشکر آسانی سے اندر داخل ہو گیا اور چند لمحات میں دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر قلعے کو فتح کر لیا. تو قلعے کی فتح میں مرکزی کردار اس کے باپ کا تھا. دنیا میں نہیں رہا مگر اس کا تقویٰ، اس کا منہج جہاد اور اس کی یہ نیکی اس کی اولاد کے کام آ گئے. اللہ تعالیٰ کے وعدے پر حق ہیں کہ بندہ اگر نیک اور صالح ہو ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی اولاد کی حفاظت کریں گے، جان و مال کی حفاظت کریں گے، عزت و حشمت کی حفاظت کریں گے. چنانچہ یہ خاتون خوشحال کر دی گئی صرف اسی بنا پر کہ اس کا باپ نیک تھا. اس کا باپ ایک چوٹی کا مجاہد تھا اور اس کی ایک عظیم قربانی تاریخ کا حصہ ہے اور اس قلعہ کی فتح میں اس کا نمایاں کردار تھا. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے حق ہیں، احفظ اللہ یحفظک. جنگ احد کے بعد، یہ بھی صحیح بخاری کا قصہ ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ انتہائی پریشان، نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے والد شہید ہو گئے اور 9 بیٹیاں چھوڑ گئے، میری 9 بہنیں ہیں اور والد پر قرضہ بھی ہے اور قرضے کا معاملہ بہت سنگین ہے. جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے ان قرضوں کی ادائیگی کی فکر کرتی ہے. نبی علیہ السلام ایک معرکے میں تھے، ایک شخص آیا، اگر میدان میں کود جاؤں، خوب لڑوں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. جو گناہوں کو بوجھ اپنی پشت پر ڈالے میدان میں داخل ہوں گا وہ گناہ چھٹ جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. فرمایا کہ ہاں، جس طریقے سے تم نے بتایا اگر آگے بڑھتے رہو گے، ہر زخم سینے پر کھاؤ گے، دشمن کو پشت نہیں دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. معرکہ بڑا شدید تھا. تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے اس کو آواز دی اور فرمایا کہ الا الدین سارنی بہ جبریل آنفا، قرضہ معاف نہیں ہوگا. جب تم سوال کر کے گئے تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا آسمانوں سے یہ پیغام دے کر کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا. اس شدت کے معرکے میں جبریل یہ وحی لے کر آئے کہ سارے گناہ معاف ہوں گے، قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو والد اگرچہ شہید ہے میدان احد کے، لیکن بے تحاشا قرضہ چھوڑ گئے اور میں اس کو کیسے ادا کروں؟ چھوٹا سا باغ ہے، اس باغ کی کھجوریں اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ والد کے قرضے میں پوری ہو جائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کٹائی کے وقت تشریف لائیں، اپنے دستے مبارک سے جو قرض خواہ ہیں ان کو ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں برکت ڈال دے اور قرضہ کسی صورت ادا ہو جائے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو دیکھ کر جو قرض چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ جب کٹائی کا وقت آ جائے، کھجوریں کاٹ چکو تو ہر قسم کی کھجور الگ ڈھیر لگائے. انواع اقسام کی کھجوریں ہوتی ہیں تو ہر قسم کی کھجور الگ ایک ڈھیر کی شکل میں لگا دو اور اپنے قرض خواہوں کو بلا دو. چنانچہ کٹائی ہو گئی، کھجوروں کے ڈھیر لگا دیے گئے اور قرض خواہوں کو اطلاع دے دیں گے. وہ سارے جمع ہو گئے، جناب جابر کو گھور رہے
کو ایک ایک کر کے بڑھاؤ. چنانچہ ایک ایک کر کو بڑھایا گیا. تمہارا کتنا قرض ہے؟ اتنا قرض ہے. تو آپ کے ہاتھ میں وہ وزن کا پیمانہ تھا 60، اس سے آپ کر دے رہے ہیں. کسی کا قرضہ 100 کلو، کسی کا قرضہ 200 کلو، آپ بھر بھر کر ان کو دے رہے ہیں. دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، حتیٰ کہ سارے قرض فارغ ہو گئے اس ایک ہی ڈھیر سے. جابر کہتے ہیں میری یہ خواہش کہ گھر میں میری 9 بہنیں ہیں، انہیں ایک کھجور بھی نہ ملے لیکن والد کا قدر نہ ہو جائے. یہ میری چاہت اور خواہش تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ڈھیر سے سارے قرضوں کو فارغ کر دیا. اور وہ ڈھیر بھی دیکھا گیا تو لگتا تھا کہ ایک کھجور میں کم نہیں ہوئی، کھجور کا جو ہے. یہ پیارے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی یہ احفاظ ہے یا حفاظ. تم اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری اولادوں کی حفاظت کرے گا، ان کے جان و مال کی حفاظت کرے گا. اور جناب عبداللہ جن کے والد کا نام بھی جابر تھا، عبداللہ بن جابر، جو کہ عمر کے شریک تھے. اگلے دن پیغمبر اسلام نے جابر کو دیکھا ان کے بیٹے بڑے ملوث اور حسین اور امید ہے. غم کی ایک وجہ والد کا بچڑ جانا، اور دوسری وجہ قرضوں کا ڈھیر، اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 9 بہنوں کی حفاظت میں کیسے کر پاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جابر کل جو تمہارا والد شہید ہوا تو ان اللہ تکلم اللہ کا کفار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے روبرو باتیں کی، اپنے سامنے بٹھا دی اور تمہارے والد سے باتیں کی. مرکزی بات یہ تھی کہ عبداللہ کچھ مانگو، مجھ سے کوئی سوال کرو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں. سامنے بٹھا کر یہ بات کی. جناب عبداللہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ چکے تھے، جنت کے نظارے کر چکے تھے، جنت کے باغات دیکھ چکے تھے، یہاں تک کوئی کمی نہیں، کیا مانگو، کیا سوال کرو. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو سوال کرا تو جناب عبداللہ نے پھر سوال کیا کہ تیری راہ میں شہید ہو کر تیرے پاس پہنچا تو ایک زندگی اور دے دے، پھر میں تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید ہو کر تیرے پاس پہنچوں. تیری محبت اور رضا کے لیے گلا کٹوانا، تلواروں کے ساتھ سہنا اتنا خوبصورت، اتنا میٹھا ہے، اتنا لذیذ ہے. ایک بار زندگی اور دے دے، پھر جہاد کرو، پھر شہید ہو کر پھر سے آ گئے. نبی اسلام کی حدیث میں جو وزن تو نہیں ہوتا وہ فی سبیل اللہ ثم رحیل ثم افضل ثم رحیل ثم افضل. میری یہ چاہت ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شہید ہو، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید. یہ جناب عبداللہ بن جابر کی مناقب کہ اللہ رب العزت سے روبرو باتیں، کیسا عمل تھا، کیسا تقویٰ تھا، کیسا منہج تھا، کیسی خشیت الہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ عمل ان کے سامنے رکھا کہ ان کے والد کا سارا قرضہ ایک ہی ڈھیر سے ادا ہو گیا. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں ہر دکھ سے بچائے گا، تمہاری اولادوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری تجارتوں کی حفاظت کرے گا. کہ اس کا ذمہ اس نے وعدہ کر رکھا کہ چند واقعات تو دنیا سے گزار جاتے ہیں، لیکن کل جب انسان مر جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، وہاں بھی یہ وعدے موجود ہیں. اس کے وعدے نہ ختم ہونے والے. دنیا میں وفاداری کرتا ہے، قیامت کے دن بھی یہ وفاداری قائم رہے گی. اگر دنیا میں کسی نیک انسان کی اولاد کو نواز دیا تو نوازش ختم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن بھی نظر آئے گی، قیامت کے دن بھی وہ قائم رہے گی. سورہ طور کا مضمون بڑی ایک جامع
ان کے بڑوں نے جو اللہ کے نبی کا تعارف بنا رکھا تھا کہ یہ شاعر ہے، ساحر، جادوگر، ان کے قریب نہ جانا، کہتے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ بھاگ جایا کرتے تھے، قریب نہ آتے تھے، دعوت سے اللہ قرآن سے اللہ دور کے بعد قریب نہ آتے۔ آج وہ جنگ بدر کے قیدیوں کی بات کرنے، معاملہ طے کرنے آئے ہوئے تھے، میدان بدر ہی میں تھے، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اللہ کے گھر میں انہوں نے اذان دے بھائی جواب قائم کی، اب ان کو وہاں بیٹھنا پڑا، میدان بدر میں بیٹھے ہوئے تو کہتا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور پڑھی، وذالک اول ایمان من بغض قلبی، یہ میرے دل میں ایمان کی پہلی دستک ہے، ایک لطیف چھوکے کی طرح ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا، میں نے پہلی بار سورۃ طور سنی تھی، اس سورہ میں یہ آیت کریمہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو لوگ خوب مومن ہیں، اچھے کردار والے، اچھے عمل والے، اور ان کی اولاد بھی ان کی فرمانبردار ہے اسی ایمان کے ساتھ، وہ ان کی اولاد وہ عمل نہ کر سکے جو ان کے باپ کا ہے، لیکن باہر مومن ہے، موحد ہے، عمل بھی کرتے ہیں اگرچہ کوتاہی ہے۔ جو لوگ ایمان لے وہ نیک عمل کریں اور ان کی اولاد میں ان کے فرمانبردار ہو اسی ایمان میں، وہ عمل نہیں کر سکتی جو عمل ان کے باپ نے کیا۔ الحمدہ بہم ذریتہم، قیامت کے دن ہم، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ درجے میں تفاوت، باپ کا عمل عظیم ہے، بیٹے کا عمل کم ہے، ہو سکتا ہے گواہی کی سزا بھی مل جائے، لیکن ہم اس باپ کی نیکی، اس کے تقویٰ اور اس کے عقیدے کی بنا پر آج جنت میں اس کی آنکھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو کچھ درجے پر قائم کر دیں گے جس طرح یہ بتا دیں۔ جو ان کی ضروریت اور اولاد ہے انہیں ترقی دے ہم ان کے باپ تک پہنچا دیں گے تاکہ اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو، ان کو جمع کر دیں۔ حالانکہ عمل میں تفاوت ہے، درجے میں تفاوت ہے، مگر ہمارا وعدہ ہے حفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، انہیں تقویٰ بنا دو، اللہ کی خشیت سے مالا مال ہو جاؤ تو اللہ رب کی حفاظت کرے گا، اکرام اور اعزاز سے نوازے گا، تمہیں بھی تمہاری اولادوں کو بھی۔ یہ وعدہ آج بھی قائم ہے، جس کی وفا جنت کے درجات اولاد اس کی صورت میں حاصل ہو رہی ہے۔ دنیا کے خزانے تو ہے لیکن جنت کے خزانے، جنت کے درجات اولاد کوئی ان کی مثال نہیں، نماز اور صوت میں جنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بہشت کی جگہ پوری دنیا سے نہیں تھی۔ اس وعدہ کی وفا میں قائم، باپ کو نیک ہے، صالح ہے، خشیت سے مالا مال ہے، جنت میں اونچے مقام پر فائزہ اکیلا ہے۔ الحمدہ بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو اولادوں کو ترقی دے کر ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما أَلْهَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، عمل کم کر کے نہیں، اس کے بعد سے یہ نہیں کہیں گے کہ تمہاری اولاد بہت نیچے، اپنے کچھ عمل کو بتاؤ تاکہ تمہارے قریب آ جائیں، ان کے عمل برقرار رکھیں گے، جس بلندی پر وہ فائد ہے اسی پر فائد رکھیں گے، وہ اپنی رحمت اور محبت سے اس وعدہ کے ایفا میں ان کی اولاد کو تربیت دیں گے اور ان کو اوپر پہنچا
کو نہیں لا دیتے، لیکن جو اعمال صالح ہیں ان کے بنا پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل قائم کرے گا۔ چنانچہ باپ کی نیکی، باپ کا تقویٰ خشیت اولاد کے کام آ رہی ہے، اور اللہ اولاد کے عمر میں ترقی پیدا کر کے اضافہ فرما کر ان کو اس مقام پر فائز کر دے گا جہاں ان کا والد موجود ہے، باپ موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باپ نیک تھا، نیکی اس کے جانے کے بعد دنیا میں اس کی اولادوں کے کام آتی رہی، اور آج قیامت کے دن بھی اولادوں کے کام آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات و اولاد میں مزید اضافہ کر کے ان کو باپ کے مقام پر فائز کر دے گا، اور باپ اور اولاد کو اکٹھا کر دے گا۔ اس طرح ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی اولاد کو دیکھ کر، اولاد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی والدین کو دیکھ کر۔ یہ اس کے عدل اور اس کے احسان کی بظاہر ہے اور اس کے وعدوں کی ترقی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ وفادار رہیں۔ دین سے بغاوت اختیار کرنا بڑا خطرناک ہے۔ حالات انتہائی پیچیدگی کی طرف جا رہے ہیں، امراض کی ایک بھرمار ہے، کون سے وائرس کا حملہ آور ہے، اور موت کسی گھڑی آ سکتی ہے۔ ہمیں توبہ و نصوح کی ضرورت ہے۔ ساتھ کا جو کچھ ہو چکا ہو گیا، آج اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنی عہد و عیال کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کے نصرت کے خزانے ہیں، اور وہ ذات عاجز نہیں ہے، مدد کرنے پر بھی قادر ہے، فراوانی سے روزی دینے پر بھی قادر ہے، حفاظت پر بھی قادر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لے اور مستقل عمل صالح اختیار کر لیں تو ان کی مہمان نوازی جنات الفردوس میں ہوگی۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اونچی جنت ہے، جس کی چھت پر رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ جنت الفردوس ہے جس میں داخل ہونے میں سب سے اونچے ہوں گے، سب سے بڑے اور اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے، رحمان کا فروغ ان کو حاصل ہوگا، بڑی دائمی عیش و عشرت ہوگی، روزانہ تو بڑھتی جائے گی، ان کے چہروں کا نور حسن بڑھتا جائے گا، بڑی ایک عجیب عیش و عشرت سے بھرپور زندگی ہوگی۔ آج ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ ایمان ہو، سچا عقیدہ ہو، توحید خالص ہو، عمل صالح مستقل ادا ہو، پورے اجتماع کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اور بندہ اس پر قائم ہو جائے۔ نیکی 2-4 دن کی نہیں ہوتی، 2-4 مہینے 2-4 سال کی نہیں ہوتی۔ فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کر، موت بھی آنے دے۔ نیکی طاقت حیات ہے، زندگی کی آخری سیڑھیوں تک نیکی ہے۔ بندہ اگر قائم رہے تو رحمان کے وعدے موجود ہیں، جنت الفردوس کے وعدے، مال و اسباب کی حفاظت کے وعدے، اولاد کی حفاظت کے وعدے۔ انسان دنیا میں نہ رہے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ تو یہ دین بہت زیادہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے، خوشحالی کا باعث ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے۔ اس مدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی اپنے ہاتھوں میں مت لیجیے کہ ہم جو اصول اپنائیں کامیابی کی تو وہ حاصل ہو جائیں گے۔ اصول وضع ہو چکے ہیں اللہ کی شریعت میں، اللہ اور اس کے رسول کے دین میں، کتاب و سنت میں ایک حیات طیبہ کی ضمانت موجود ہے، حیات طیبہ کے اصول موجود ہیں، حفاظت کے اصول موجود ہیں، اولاد اور مال و اسباب کی حفاظت کے اصول موجود ہیں۔ سب کی وضع ہو چکا ہے۔ ہمارا کام ان کو پڑھنا، سمجھنا اور ان کو بنانا، ان پر عمل کرنا ہے۔ نظام سارا وضع ہو چکا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں لینے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں۔ یقیناً یہ سپرداری بڑی ایک عظیم نعمت ہے۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد آپ کریں، معنی کو سمجھ کر اس کا معنی یہ ہے جو بھی اچھائی ہے، نیکی ہے، مال ہے، رزق ہے، رزق کے خزانے ہیں، آخرت کی کامیابی ہے، اس کا حصول اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جو بھی شر ہے، کوئی تکلیف ہے،
ہے دنیا کی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حتیٰ کہ سب سے بڑی تکلیف عذاب علی جہنم کا، قبر کا عذاب، اس سے بچاؤ کی ہم پہ دعوت نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو یا اللہ میں تو چھوٹی سی خیر بھی حاصل نہیں کر سکتا اور چھوٹے سے شر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو میں اپنا پورا اپنا آپ سر سے پاؤں تک تیرے حوالے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، مجھے سنبھال لے۔ ہر شر سے بچانے والا تو ہے، ہر خیر ادا کرنے والا تو ہے، اور اس خیر میں توبہ کی توفیق بھی ہے، تو مجھے توفیق دے دے، میں سچی توبہ کریں گے، دین اسلام میں داخل ہوں، اگلے سارے نہ ہوں، اور پھر اس پر تسلسل کی توفیق دے دے۔ تیرا اور قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنز من کنوز الجنہ، یہ چھوٹا ذکر جو ہے جنت کے خزانوں سے خزانہ ہے، ایک بار پڑھو گے اللہ ایک خزانہ آپ کو جنت میں ڈال دے گا، دوسری بار پڑھو گے دوسرا خزانہ، ہزاروں بار لاکھوں بار پڑھتے جاؤ، لاکھوں ڈھیر جنت کے خزانوں کے بہت اکثر اس کے یہاں کوئی کمی نہیں، اس کے بعد میں خزانوں میں کوئی کمی نہیں، پڑھتے جاؤ اور خزانوں کے ڈھیر لگاتے جاؤ۔ یقیناً اس دین میں بڑی سعادت اور عافیت کی راہیں موجود ہے۔ ہمارا کام اس دین سے سچے عقیدے کے ساتھ اور سچی طلب اور سوچ کے ساتھ جڑ جانا اور منسلک ہونا ہے، باقی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دیندار بنا دے، اللہ پاک ہمیں منہج تقویٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں توبہ و رسول کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مستقل تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو نیک اعمال میں توفیق دے دے، یا اللہ ایسے عمل ہم سے کروا دے اس میں تیری رضا ہے، اور یا اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو راضی نہ ہو چکا ہو، جب تو راضی ہو جائے ہمیں موت دے دینا، تیری رضا کے بعد یہ موت قبول ہے، بہت ہی سعادت کا راستہ ہوگا، جب تک راضی نہ ہو تو موت نہ دینا۔ رب الفکر رحمٰن خیر الرحمین، اللہم انصر المسلمین، اللہم ارفع عنا هذا الوباء، اس وباء کو نظر اٹھا لے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولکم